ہم جو آپ سے اس وقت بات کریں گے تجوید کے بارے میں۔ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے اور واجب ہے۔ قرآن کریم کے اندر بعض چیزیں ایسی ہیں اگر اس کا لحاظ نہ رکھا جائے تو معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو قرآن کریم کے پڑھنے کے اندر ضروری ہے وہ ہے حروف کی ادائیگی، حروف کو اپنے مخرج کے ساتھ اور صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ جیسے کلمہ ہے قلب، قلب کے کیا معنی ہیں؟ دل کے۔ اگر اس کی جگہ پڑھ لیا قلب چھوٹی کاف سے تو اس کے معنی کتے کے ہیں۔ اسی طرح سے کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اگر اس کی جگہ پڑھ لیا الحمدللہ رب العالمین تو اس کے معنی تمام ٹوٹ پھوٹ اللہ کے لیے۔ نعوذ باللہ۔ ہا اور ہا کتنا بڑا فرق ہو گیا۔ تو یہ قرآن کریم کے اندر حروف کو صحیح ادا کرنا یہ سب سے پہلا فرض ہے۔ اگر یہ قرآن کریم کے حروف کو صحیح ادا نہیں کریں گے تو معنی تبدیل ہو جائیں گے۔ دوسری چیز جو قرآن کریم کے اندر پڑھنے کے اندر جو ضروری ہے وہ کیا ہے؟ حروف مدہ کی ادائیگی۔ با الف زبر با، لام الف زبر لا، تا الف زبر تا، ایک الف کی مقدار کھینچنا یہ ضروری ہے، فرض ہے۔ اگر ایک الف کی مقدار آپ نے نہیں کھینچا تب بھی معنی تبدیل ہو جائیں گے۔ جیسے انکا لا تخلف المیعاد، اے اللہ تو وعدہ خلاف نہیں ہے۔ اگر اس کی جگہ پڑھ لیا انکا لتخلف المیعاد تو اس کے معنی ہے یا اللہ تو وعدہ خلاف، نعوذ باللہ۔ تو دوسری چیز جو تجوید کے اندر ضروری ہے اور فرض کا درجہ رکھتی ہے وہ کیا ہے؟ حروف مدہ کی ادائیگی، مد اصلی کی ادائیگی، کھڑی حرکات کی ادائیگی، یہ کیا ہے؟ ضروری ہے اور فرض کا درجہ رکھتی ہے۔ تیسری بات جس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے اور فرض ہے وہ کیا ہے؟ حرکات کی ادائیگی، زبر، زیر، پیش، اس کی ادائیگی کا درست ہونا بھی ضروری ہے۔ اور اگر اس کو غلط پڑھ لیا یا اس کو کھینچ دیا تو بھی معنی کیا ہو جائیں گے؟ تبدیل ہو جائیں گے۔ انعمت، تو نے ہم پر انعام کیا، انعمت، ہم نے تجھ پر انعام کیا۔ اسی طرح سے تجوید کے اندر ان تین چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے اور فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کے بعد چار چیزیں وہ ہیں جس کا لحاظ رکھنا واجب ہے، اور وہ چار چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ساکن حرف کو صحیح ادا کرنا، جس کو ہم جزم کہتے ہیں۔ لام ساکن، میم ساکن، جیم ساکن، اس کو صحیح ادا کرنا۔ وہ کس طرح سے؟ الحم، اگر اس کو پڑھ لیا حرکت کے ساتھ الحم، حرکت کے ساتھ پڑھ لیا تو کیا ہو جائیں گے؟ معنی خراب ہو جائیں گے۔ بہت سارے بچے جب آتے ہیں سنانے کے لیے ساکن حرف کو ہلاتے ہیں، تو ساکن حرف کو ہلانا نہیں ہے، صرف اور صرف جو حروف قلقلہ ہیں ان کو ہلانا ہے۔ اق، اب، اج، اق، یہ حروف قلقلہ ہیں، ان کو ہلانا ہے، حرکت اس میں بھی پیدا نہیں کرنی۔ تو نہ حرکت پیدا کرنی ہے نہ حروف کو ہلانا ہے۔ صرف 5 حروف ہیں جن کو قلقلے کے ساتھ پڑھنا ہے، اور وہ کون سے ہیں؟ قوف، قو، با، جیم، دال۔ اس کے علاوہ کسی بھی ساکن حرف کو نہیں ہلانا۔ تو واجب کے اندر یہ چیز آ گئی کہ اس کا لحاظ رکھنا واجب ہے۔ دوسری چیز وہ کیا ہے؟ مشدد حرف کی ادائیگی۔ ایاک نعبد و ایاک، پڑھتے ہیں نا ہم، مشدد حرف کو ادا کرنا۔ کیسے؟ ذرا رک کر ادا کرنا، یہ بھی واجب ہے۔ بعض اس کو پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس طرح نہیں پڑھنا۔
ایاک نعبد و ایاک، اس طرح سے پڑھنا ہے۔ تو دوسری چیز جو واجب کا درجہ رکھتی ہے وہ مشدد حرف کی ادائیگی ہے، مشدد حرف کو صحیح ادا کرنا۔ تیسری بات یہ ہے کہ مد واجب اور مد لازم اس کو ادا کرنا، اور اس پر کتنے مد کرنا ہے؟ مد واجب پر 2.5 سے 4 الف کی مقدار مد کرنا ہے، جیسے جاء، پڑھیں جیء، یہ مد واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو مد متصل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مد متصل۔ اس پر مد کرنا بھی واجب ہے، ضروری ہے۔ اسی طرح سے مد لازم، مد لازم کون سا ہے؟ وَلَا الضَّالِّينَ، پڑھیے اس کو ادا کرنا بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا لحاظ رکھنا تجوید میں ضروری ہے۔ تو یہ باتیں میں نے جو آپ سے عرض کی ہیں، یہ آپ کے سامنے میں نے اس لیے کہا ہے کہ تاکہ آپ جب قرآن کریم کو پڑھیں یا پڑھائیں تو ان باتوں کا لحاظ رکھیں۔ اس سے کم درجہ تجوید کا نہیں ہے۔